احسان صاحب بھی ہمیں جوائن کر رہے ہیں، ماہر قانون ہیں آپ، ان سے پہلے گفتگو کر لیتے ہیں۔ سر بہت شکریہ وقت دینے کے لیے بول کو۔ بتائیے گا یہ جو بڑا اہم فیصلہ آیا ہے، سب سے پہلے اس پر آپ کی کیا رائے ہے، کس طرح سے آپ دیکھ رہے ہیں اس فیصلے کو؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس فیصلے کے تین بڑے ایسپیکٹس ہیں۔ ایک اس کا ایسپیکٹس یہ ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ ہے، دوسرا اس کا پولیٹیکل ایسپیکٹ ہے، اور تیسرا اس کا وہ ایسپیکٹ ہے کہ جو ایک پولیٹیکل پارٹی، ہماری ساری پولیٹیکل پارٹیز جو ہیں وہ پاکستان کے جوڈیشل سسٹم کو اپنی مرضی کے مطابق چلانا چاہتی ہیں، اور اگر ان کی فیور کے اندر فیصلہ ہے تو وہ سپریم کورٹ بھی ٹھیک ہے، ہائی کورٹ بھی ٹھیک ہے، اور ججز بھی ٹھیک ہے، اور اگر ان کے خلاف فیصلہ ہے تو وہ اس سارے پروسیس کو ڈسکریڈٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو آج کا فیصلہ کم از کم اس حد تک ہے کہ پاکستان کے اندر جو سپریم کورٹ یا ہماری ہائی کورٹس ہیں وہ انڈیپینڈنٹ کام کر رہی ہیں، اور ان کے اندر کوئی جوڈیشل انٹرونشن جو ہے وہ نہیں ہے، جس کا نیریٹو جو ہے پچھلے 2 سال سے اس ملک کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اب دوسرا اس چیز کے اندر ہے کہ جو کانسٹیٹیوشنل پہلو اس چیز کا ہے وہ بڑا واضح اس چیز کے اندر کہ الیکشن کمیشن کے سامنے الیکشن ہونے کے بعد 8 فروری کو پی ٹی آئی جو تھی نہ انہوں نے اس ریزروڈ سیٹس کو مانگا، اور الیکشن کمیشن آف پاکستان نے جو فیصلہ کیا وہ ایس آئی سی کے اپلیکیشن کے اوپر تھا، اور ایس آئی سی کو ایز اے پراکسی کے طور پہ استعمال کیا جا رہا تھا۔ اس کے بعد وہ معاملہ جو ہے وہ چلا گیا آپ کا پشاور ہائی کورٹ کے اندر۔ پشاور ہائی کورٹ نے 5 ممبرز بینچ نے فیصلہ دیا اور ایس آئی سی کو ڈس انٹائٹل کیا اور الیکشن کمیشن کے فیصلے کو مینٹین کیا، اور اس کے بعد جو ہے یہ معاملہ سپریم کورٹ کے اندر آیا۔ ان تینوں سٹیجز کے اوپر پی ٹی آئی نے اس نہ اپلائی کیا، نہ اس آرڈر کو چیلنج کیا، اور نہ ہی سپریم کورٹ کے اندر پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج کیا۔ اب جب معاملہ اگر پلین لینگویج کے اندر دیکھا جائے جو آرٹیکل 51 کے اندر ہے تو اس سے تو بڑا واضح ہے کہ صرف وہی پولیٹیکل پارٹی کو ریزرو سیٹس مل سکتی ہیں جنہوں نے سیکشن 104 کے مطابق یا سیکشن یا آرٹیکل 51(6)(d)(e) کے مطابق جو ہے اس پروسیس کے اندر حصہ لیا ہو۔ اب نہ ایس آئی سی نے حصہ لیا، نہ پی ٹی آئی نے حصہ لیا، نہ ایس آئی سی نے لسٹ دی، نہ پی ٹی آئی نے اپنی لسٹ دی، نہ پی ٹی آئی نے جو ہے اس آرڈر کو سپریم کورٹ آف پاکستان کے اندر چیلنج کیا۔ تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج جو فیصلہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے کیا ہے یہ ری رائٹنگ آف دا کانسٹیٹیوشن ہے۔ جو آرٹیکل 51 کے اندر جو چیزیں ہیں ان کے اندر سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنا ایک نیا جو نیریٹو ہے یا ایک فیصلہ جو اس کے اندر دیا ہے، ریڈنگ انٹو دا کانسٹیٹیوشن ہے، جو سپریم کورٹ آف پاکستان آرٹیکل 185 کے اوپر بیٹھ کے جو جورسڈکشن کر رہا تھا، میرا خیال یہ ہے کہ ان کی کانسٹیٹیوشنل جو مینڈیٹ تھا اس سے وہ آگے بڑھ کے گئے ہیں، چونکہ نہ پی ٹی آئی کا ریلیف تھا، نہ پی ٹی آئی نے وہ سیٹس مانگی تھی، نہ پی ٹی آئی وہ پارٹی تھی، لیکن فیصلہ جو ہے جس شخص نے یا جس جماعت نے وہ سیٹس مانگی تھی، سپریم کورٹ نے یونینیمسلی جو ہے ان کی اپلیکیشنز کو ڈسمس کرتے ہوئے کہا کہ یہ ڈس انٹائٹل ہے اور پی ٹی آئی جو اس سیٹ کے انٹائٹل ہے۔ تو اس حد تک اگر دیکھا جائے تو یہ جو فیصلہ ہے یہ آرٹیکل 51، آرٹیکل 106 اور سیکشن 104 اور رول 92-94 کا ہے، اس کی وائلیشن ہے۔ ہاں اگر سپریم کورٹ یہ سمجھتی تھی کہ یہ معاملہ جو ہے اس کو ریزالو کس طریقے سے کر دیا جائے چونکہ ایک فرسٹ امپریشن کا کیس ہے، تو سپریم کورٹ آف پاکستان اس کو پارلیمنٹ کو دوبارہ بھجوا سکتی تھی کہ آپ اس کے اندر 51 کے اندر ہم آپ کو یہ پرپوز کرتے ہیں کہ اس کو بیٹھیں اور دیکھ کے فیصلہ کریں، چونکہ اس کا ایک پولیٹیکل اور کانسٹیٹیوشنل ایسپیکٹ بھی ہے۔ تو سپریم کورٹ نے ان چیزوں کو کنسیڈر نہیں کیا، اور یہ وہی فیصلہ ہے، اس کی کنٹینیوٹی ہے کہ جو آپ کے سامنے آرٹیکل 63A کے اوپر سپریم کورٹ نے دیا تھا۔ جب پنجاب کے اندر ووٹ آف نو کانفیڈنس والا معاملہ آیا تو نہ صرف سپریم کورٹ آف پاکستان نے ان کو ڈسکوالیفائی کیا بلکہ ان کے ووٹس بھی کاؤنٹ نہیں کیے تھے، اور اس کے وقت بھی بہت بڑا ایک اس کے اوپر آیا تھا جوڈیشل کرٹیسزم آیا تھا کہ جی سپریم کورٹ آف پاکستان کا یہ مینڈیٹ نہیں ہے۔ تو آج بھی میں سمجھتا ہوں کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے اپنی جو کانسٹیٹیوشنل لمٹس تھیں جو بظاہر جو ہے اس کو ایکسیڈ کیا ہے، اور ایک ایسی نئی ری سائکلنگ کی ہے اس سارے پروسیس کے اندر جو نہ ان کے پاس کانٹروورسی تھی، نہ ان کے پاس وہ ایشو تھا، نہ ان کے پاس وہ پریئر تھی، نہ ان کے پاس وہ پارٹیز تھیں، بلکہ اس سارے پروسیس کو جو ہے وہ انہوں نے سیٹ اسائڈ کر کے ایک نئے سرے سے ایک چیز کو کریٹ کیا ہے جو میرا خیال ہے ان کے مینڈیٹ سے زیادہ ہے۔ اچھا، تو حافظ احسان صاحب آپ سے یہ جاننا چاہیں گے جس طرح سے آپ یہ سیکشنز کی اور
کچھ آرٹیکلز کا حوالہ دے رہے ہیں, تو ان کو مد نظر رکھتے ہوئے پھر جو حکومتی اتحاد ہے وہ پھر اس کو ریویو میں دے سکتا ہے, پھر اس پر نظر ثانی ہو سکتی ہے؟ بالکل دے سکتا ہے, چونکہ اس وقت جتنی بھی پولیٹیکل پارٹیز تھیں جن کے فیور میں اندر یہ فیصلے آئے تھے وہ رسپونڈنٹ تھے یہاں کے اندر. لیکن اس کے اندر انٹرسٹنگ چیز یہ آئے گی کہ جس ریویو کو انہوں نے فائل کرنا ہے, جس پارٹی کے خلاف فائل کرنا ہے, وہ تو سپریم کورٹ کے اندر ایز اے پارٹی بھی موجود نہیں ہے. تو یہ بڑا انٹرسٹنگ سچویشن ایسی آئے گی کہ ایسی ریویو فائل کی جائے گی کہ ایک ایسی پارٹی کو ریلیف دیا گیا ہے جو سپریم کورٹ کے اندر ایز اے ایپلانٹ جو ہے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے پہ نہیں آئے گی. اینڈ دیٹ ول بی انیدر یونیک کیس کہ کس طرح سپریم کورٹ نے ایک فیصلہ کیا ہے کہ ایک ایسی پارٹی جس نے پشاور ہائی کورٹ کے فیصلے کو چیلنج بھی نہیں کیا اور نہ ہی وہاں کے اوپر کو پریئر کی ہے کہ اس فیصلے کو سیٹ اسائڈ کر دیا جائے, اس پارٹی کی فیور کے اندر یہ فیصلہ آ کے اور پشاور ہائی کورٹ کا ایک فیصلہ آیا ہے. لیکن ریمیڈی جو ہے وہ آرٹیکل 188 کے نیچے موجود ہے. سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے.